مؤذن نے اذان شروع کی اور اس نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اس میں شک نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں. اس کا جواب دیا اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ نے ارشاد فرمایا اس میں شک نہیں کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی نہیں بھی، اللہ ہی سب سے بڑا ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ. آپ نے فرمایا شہد بہا لحمی و دمی و شعری، میرے جسم کا بال بال، میرے جسم کا رونگٹا رونگٹا، میرے جسم کی ایک ایک بوٹی اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کو معبود نہیں، یعنی اللہ اس معبود ہے. جس وقت اس نے کہا اشہد ان محمد رسول اللہ، جس وقت اس نے یہ کہا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی دستار مبارک اتار کے اس مؤذن کے قدم میں پھینک دی. ارشاد فرمایا کہ خدا کے لیے اب اس سے آگے نہ بڑھ، اب تھوڑی دیر رک جا. مؤذن رک گیا. آپ نے یزید کو مخاطب ہو کے فرمایا یہ جس کا نام لیا جا رہا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ تیرے دادا ہے کہ میرے دادا ہے؟ خاندانی تعلق تیرا ان کے ساتھ ہے کہ میرا ان کے ساتھ تعلق ہے؟ یہ کون ہے محمد رسول اللہ جن کا نام لیا جا رہا ہے؟ آج تو نے اتنا بڑا ظلم کیا کربلا کے اندر، یہ ایسا کیوں کیا گیا ہے؟ ہمیں کیوں در بدر پھرایا گیا ہے؟ ہماری خواتین کو کی کیوں بھی حرمت کی گئی ہے؟ میرے والد گرامی کو اتنا ظالمانہ طریقہ سے کیوں قتل کیا گیا ہے؟ اس کا کیا وجہ ہے؟ اس کی کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا ثبوت ہے، کیا پروف ہے، کیا وجوہات ہے؟ یزید چپ خاموش. یزید کے پاس کوئی جواب نہیں بن پایا. آخر آ جا کر اذان کے باقی کلمات کہے گئے، نماز ہوئی. تو اس کے بعد امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرہائے مبارک دیے گئے اور واپس لوٹے. جس وقت یہ لوٹا پھوٹا قافلہ واپس لوٹا کربلا کے میدان کے اندر، تو دیکھا شہدائے کربلا علیہ رضوان کی لاشیں 40 روز گزرنے کے باوجود، یعنی اس سفر میں 40 روز گزر گئے. کربلا کے میدان سے کوفہ میں گئے، کوفہ سے دمشق میں گئے، دمشق سے واپس لوٹے. جس وقت واپس لوٹے 40 روز گزر چکے تھے. 40 روز گزرنے کے باوجود وہ لاشیں بے گور و کفن پڑی تھیں اور ان سے خون تھوڑا تھوڑا یوں ہی رسک رہا تھا جس طرح ابھی ان کو قتل کیا گیا ہے. وہ لاشیں محفوظ تھی، کسی چیز نے ان کو نقصان نہیں پہنچایا. لاشیں تر و تازہ تھی 40 روز گزرنے کے باوجود. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ سر مبارک متعلقہ لاشوں کے ساتھ رکھ کے پھر اس کے بعد ان کو نماز جنازہ پڑھ کے پھر ان کو دفن کیا. حق ہے، سچ ہے. رب کریم کا ارشاد گرامی ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، اللہ کی راہ میں جو مارے جائے ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، بلکہ وہ زندہ ہیں لیکن تمہیں شعور نہیں. یہاں پر تو یہ فرمایا گیا مردہ نہ کہو. دوسرا سپارہ تیسرا رکوع فرمایا گیا مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں. بولو شہدائے کربلا زندہ ہیں. کہو شہدائے کربلا زندہ ہیں، شہدائے کربلا زندہ ہیں. ایک ایک فرد زندہ ہے، اب تک زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہی رہیں گے. وہ ہماری نگاہوں سے وہ روح پوش ہے. وہ کہ ان کے مزارات بھی بنے ہوئے ہیں، دفن کر دیے گئے ہیں، لیکن وہ زندہ ہے. اور چوتھے سپارے میں ارشاد فرمایا گیا بلا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربہم یرزقون. اللہ کی راہ میں جو مارے جائے ان کو مردہ گمان بھی نہ کرو. سبحان اللہ.
دوسرے سپارے میں فرمایا گیا کہ مردہ نہ کہو، یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ مردہ کہنا تو درکنار، ان کے مردہ ہونے کے بارے میں گمان بھی نہ کرو، کبھی تمہارے تصور میں بھی یہ بات نہیں آنی چاہیے کہ شہداء جو ہوتے ہیں وہ مردہ ہوتے ہیں، نو، بلکہ وہ زندہ ہیں۔ پھر ناقص عقل جو ہے، یہ انسان کی ناقص عقل کدھر سے کدھر جاتی ہے، کدھر پلٹے کھاتی ہے، تو وہ ناقص العلم جو ہے، ناقص عقل جو بندہ ہے وہ کہتا ہے وہ جو زندہ ہوتا ہے وہ کھاتا پیتا تو ہے، تو پھر کھاتے پیتے کیا ہے؟ تو رب تعالیٰ نے خود ہی جواب ارشاد فرما دیا، فرمایا بل احیاء عند ربہم یرزقون، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ نہ سمجھو بھوکے رہتے ہیں، نہیں، اپنے رب کے پاس سے رزق بھی پاتے ہیں۔ ہاں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ 10 سال کیا، 20 سال کیا، 100 سال کیا، 1000 سال بھی گزر جائیں، سبحان اللہ، وہ پھر بھی زندہ ہی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر بھی زندہ ہی ہے۔ جو دکھتی ریت کی بستر پہ سویا وہ حسین، جو دکھتی ریت کے بستر پہ سویا وہ حسین، جس نے اپنے خون سے دنیا کو دھویا وہ حسین، جو جوان بیٹے کی میت پہ نہ رویا وہ حسین، جس نے سب کچھ کھو کے کچھ نہ کھویا وہ حسین، سبحان اللہ۔ مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، مرتبہ اسلام کا جس نے دوبالا کر دیا، جس نے اپنے خون سے دنیا میں اجالا کر دیا، شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جس وقت امام حسین سب سروں کو شہید کروا کے، قتل کروا کے، لاشوں کے ڈھیر لگا کے، لاشوں کے ڈھیر لگا کے، لاشوں کے ڈھیر لگا کے گئے یزیدیوں کے سامنے، تو آپ کس طرح گرد رہے تھے؟ جس طرح شیر گرجتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ شیر کی مانند جو مقتل میں آیا وہ حسین، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو 72 زخم کھا کے مسکرایا وہ حسین۔ سبحان اللہ۔ اللہ اللہ راکب دوش پیمبر وہ حسین، فاطمہ کا نور دیدہ جان حیدر وہ حسین، عظمت و اخلاص و قربانی کا پیکر وہ حسین، سبحان اللہ، کربلا میں غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، سبحان اللہ، کربلا میں غازیوں کا میر لشکر وہ حسین، کٹ گئی اسلام میں جس کی زندگانی وہ حسین، سبحان اللہ، لٹ گئی دین میں جس کی دیوانی وہ حسین، سبحان اللہ، خلد میں حق نے جس کی مہمانی وہ حسین، سبحان اللہ، مل گئی جس کو حیات جاویدانی وہ حسین۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہدائے کربلا زندہ باد۔ نام جس کا لوہے دھر پر مرقوم ہے، سبحان اللہ، نام جس کا لوہے دھر پر مرقوم ہے، نام جس کا لوہے دھر پر مرقوم ہے، فرشتہ عرش جس کے عظمتوں کی دھوم ہے۔ یہ امام صاحب کی جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، یہ صرف فرش زمین پر نہیں سجائی جاتی، آسمان اولا پر بھی سجائی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالی ہمیں امام مقام رضی اللہ تعالی عنہ کے مشن پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ کا یزید کے ساتھ کوئی جھگڑا نہیں تھا، اور اس نے کوئی آپ کا حق نہیں مارا ہوا تھا، اس نے آپ کی کوئی جائیداد پر قبضہ نہیں کیا ہوا تھا، اس نے آپ کے بڑوں کو قتل نہیں کیا ہوا تھا، وہ تو ابھی حکومت میں آیا تھا، ابھی وہ بنا تھا امیر المومنین، تو مگر امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صرف اسلام کی سربلندی کے لیے آپ نے اس کے خلاف علم بلند کیا، تو جس کو آج ہم نہیں سمجھتے، آج ہم نہیں سمجھتے، آج امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو ہم جاری نہیں رکھے ہوئے۔ کاش ہم اس بات کو سمجھو کہ امام مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا مشن تھا، ہم اس مشن کو نہیں سمجھ سکے۔ آپ کا صرف اس کے ساتھ مین پوائنٹ یہی تھا نا کہ وہ شرابی تھا۔ اس زمانہ کے اندر بیعت کی جاتی تھی،
اس زمانے کے اندر الیکشن ہوتے ہیں، ووٹ ڈالے جاتے ہیں، اس زمانے کے اندر بیعت ہوتی تھی۔ فرمایا تو بے نمازی ہے، میرے نزدیک تو اسلام مسلمانوں کا تو امیر المؤمنین نہیں ہو سکتا، تو شرابی ہے، تو شریعت کے حدوں کو پھلاگتا ہے، میرے نزدیک تو اس کا بات کہہ نہیں ہے کہ اسلامی اکثر طلعت کا تو امیر بنے، نہیں۔ اب اس چیز کو کوئی نہیں سمجھا جاتا، اب وہ چیزیں ختم ہو گئی ہے۔ کاش امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشن کو جاری رکھا جائے اور امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کو سمجھا جائے۔ پھر جو آپ نے آخر موقع پر نماز پڑھی ہے، لاشوں کے ڈھیر لگی ہیں مگر نماز پھر بھی کہہ سبحان رہے۔ اللہ سبحان اللہ ہم کتنی نمازوں کی پابندی کرتے ہیں؟ واقعہ بیان کر دینا آسان ہے، واقعہ سن لینا آسان ہے، ان کے مشن کو جاری رکھنا، اس پر کیمرہ رہنا، یہ مشکل ہے۔ تو کاش اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ کے مشن کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ امام اہل مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام شہدائے کربلا علیہم رضوان جن جن مصیبتوں سے گزرے، جس طرح انہوں نے صبر تحمل کا مظاہرہ کیا، اللہ تعالی ہمیں بھی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی غمی میں خوشی میں نماز کی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں بھی اسلام کی خاطر اپنا جان مال آل قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے الا البلاغ المبین۔ آج